نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ناظرین گرامی، گزشتہ لیکچر میں جو الوہی تعلیمات اللہ کی جانب سے آتی رہیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ ڈیڈ سی سکرولز کے مطابق جو قدیم ترین وحی ایکسٹینٹ ہے، وہ سید جو اب تک ہم تک پہنچی ہے، انسانوں تک پہنچی ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب منسوب کی جاتی ہے، اور زبانی اعتبار سے اس کے بعد جو قدیم ترین وحی منسوب کی جاتی ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی جانب منسوب کی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان دونوں کی جانب اترنے والی پوری کی پوری وحی اس وقت محفوظ نہیں ہے، 4-5 لائن کی اخلاقی تعلیمات ہیں جو لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح قدیم مذاہب میں پارسی مذہب ہے جن کی کتاب اوستا ہے۔ اچھا، اوستا کتاب کس پہ اتری؟ یہ زرتشت پہ اتری۔ انگریزی میں اس کو زوراسٹر یا زوراسٹرا کہتے ہیں۔ اس کے کس زمانے میں زوراسٹر موجود تھا دنیا میں، اس بارے میں مورخین کا بہت ہی اختلاف ہے۔ بہت سارے مورخین تو کہتے ہیں کہ یہ 6000 قبل مسیح سے بھی پہلے تھے۔ بہت سارے مورخین کی رائے یہ ہے کہ 500 سال 700 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے پہلے تھے۔ بہت سارے لوگوں کی غالب رائے یہ ہے کہ یہ 1200-1300 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، یعنی قبل مسیح میں تھے۔ تو ان کی اور ایک زمانے میں یہ زوراسٹرزم کو اتنا عروج ملا کہ ایران کی سلطنت کا یہ سرکاری مذہب ہو گیا، اور یہ پارسیوں کا مذہب سرکاری مذہب رہا کم از کم 1000 سال ایران میں۔ 600 قبل مسیح سے لے کر 650 عیسوی تک 1000 سے زیادہ سال یہ ایران کا سرکاری مذہب رہا۔ ان کی کتاب اوستا کسی زمانے میں یہ بہت بڑی کتاب تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمانے نے اس کتاب کو محفوظ نہیں رکھا۔ آج سے کوئی 100-200 سال پہلے اس کتاب کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا، دوبارہ زندہ کیا گیا، اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اصل کتاب کا صرف 1/10 حصہ اس وقت محفوظ ہے۔ اصل اوستا پایند زبان میں تھی۔ پایند زبان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدیم پہلوی زبان تھی۔ اس زبانوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ آج جو زبان سمجھی جاتی ہے اس میں انہوں نے اس کو تبدیل کیا، اور آج کی پہلوی یا فارسی زبان میں، اور اس کے ساتھ اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ زوراسٹر یا زرتشت اپنے پیروکاروں کے سامنے بیٹھا ایک مرتبہ کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو، میں نے دین مکمل نہیں کیا۔ قرب قیامت میں ایک شخص آئے گا جو دین مکمل کرے گا، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ انگریزی میں یہ اوستا جو 1/10 بچ رہی ہے، ایکسٹینٹ ہے، وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ تو وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے، اینڈ ہز نیم ول بی مرسی فار دا یونیورس، اور اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن کی پڑھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نام دیے ہیں۔ آپ کو مزمل کہا، آپ کو مدثر کہا، اور اسی طرح آپ کو رحمت للعالمین کا نام بھی دیا گیا۔ گویا یہ منشا ایزدی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہزاروں سال پہلے دنیا کو دے دی گئی تھی کہ قرب قیامت میں جو آخری نبی آئے گا وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ آخری بات میں آپ کو یہ یاد دلا دوں
کہ جس طرح امام بخاری نے بخاری شریف کے جامع بخاری کے مقدمے میں اس کے پرولوگ میں لکھا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان ایک ہی حالت پہ باقی نہیں رہتا، ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے، کم بھی ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو یہ بتایا جائے اور ہمارے نصاب تعلیم کا یہ حصہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد کی اتنے 100 سال پہلے خبر دے دی گئی تھی، تو گویا ایک طرح کی امپیریکل ایویڈنس اور مادی شہادت ہوگی۔ اس سے ہمارے بچوں کا قرآن کے بارے میں رویہ اور ہوگا، وہ کسی اور نظر سے قرآن کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں بھی اللہ کی جانب سے آنے والی ہدایات اور کتابوں کا ہم جائزہ لیتے رہیں گے۔ شکریہ۔